میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، تکلیفیں، اللہ عز و جل انسان کو ایک چھوٹی تکلیف دیتا ہے، لیکن جو ہی اس چھوٹی تکلیف پر آپ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اس شکوے کی وجہ سے اللہ آپ کو بڑی تکلیف دے دیتا ہے۔ شکوہ تکلیف کو بڑھا دیتا ہے۔ جو ہی آپ شکوہ کرتے ہیں، ہمارا یہی المیہ ہے نا دور حاضر میں، ذرا سی تکلیف ہوئی، ہاتھ میں درد ہوا، پاؤں میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، فوراً کسی جاہل عامل کے پاس اپنا ایمان برباد کرنے کے لیے چلے گئے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جی فلاں تکلیف آ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب اس کی فقیری بھی اسی صورت میں کامیاب ہوگی جب وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے تجھ پہ جادو کیا ہے، تعویذات کر دیے ہیں، فلاں قبرستان میں تعویذات دوائے۔ کیونکہ اگر آپ اس عامل کے پاس جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی نفسیاتی بات ہے، ایک سائیکولوجیکل فینومینا ہے یہ، کہ اگر وہ عامل آپ کو فوراً کہہ دے کہ آپ پر کوئی جادو نہیں ہے، آپ کی فقیری تو فوراً فیل ہو جائے گی، اس عامل کی فقیری تو فوراً آپ فیل کر دیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں کا فقیر ہے بھائی، اسے تو پتہ ہی نہیں، میں فلاں شخص کے پاس گیا تھا، فلاں عامل کے پاس گیا تھا۔ کیونکہ انسان کے دل میں، یاد رکھیے، انسان چاہتا ہے کہ کسی پر شکوہ کرے، انسان کبھی اپنی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتا، انسان چاہتا ہے کہ کسی پر شکوہ کرے، انسان اسی عامل کے پاس جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے تجھ پر تعویذات کیے ہیں۔ اگر وہ کہے نہیں، اللہ کی جانب سے ایک امتحان ہے، فلاں گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، تو فیل ہو گیا بھائی، تو فقیر ہی نہیں ہے، میں فلاں بڑے عامل کے پاس گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ فلاں نے تعویذ کیے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، آپ اللہ کی جانب سے ایک تکلیف آئی نا، ایک چھوٹی تکلیف آئی، اگر اس چھوٹی تکلیف پر آپ اپنی زبان کو اپنے منہ میں بند کر لیتے، زبان دراز نہ کرتے، شکوہ نہ کرتے، وہ تکلیف آ کر چلی جاتی۔ لیکن جب وہ تکلیف آپ کے پاس آئی، آپ فوراً بھاگے ہوئے اس عامل کے پاس چلے گئے، اس عامل نے کہا ارے فلاں نے جادو کیا ہے اس لیے یہ تکلیف آئی ہے، آپ واپس آئے۔ اب کچھ لمحوں کے لیے شاید وہ تکلیف چلی بھی جائے، کیونکہ شیطان بھی اس میں مدد کرتا ہے تاکہ انسان اسی کی طرف راغب رہے۔ چند لمحوں کے لیے تکلیف چلی گئی، آپ نے کہا اب اس عامل نے ایک بڑا عمل کیا، تکلیف چلی گئی، لیکن چونکہ آپ نے شکوہ کیا تھا نا، اب شکوہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب انسان شکوہ کرتا ہے، پہلی چھوٹی تکلیف آتی ہے، شکوہ کرتا ہے، تکلیف بڑھا دی جاتی ہے۔ اب جب انسان کی وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، انسان کہتا ہے اب تو بڑا کوئی ظلم کیا ہے، اب تو کوئی بہت بڑا جن بھیج دیا گیا ہے، اب تو فلاں رشتہ دار نے بہت بڑا عمل کیا ہے۔ وہ جن اس رشتہ دار کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ جادو اس رشتہ دار کا نہیں ہے، یہ جادو تیری زبان درازی کی وجہ سے ہے۔ تو اپنے منہ کو بند رکھتا، چند دنوں کے لیے اس تکلیف پر شکوہ نہ کرتا، وہ تکلیف چلی جاتی۔ کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو چھوٹی تکلیف ہوتی ہے، جب انسان شکوہ کرتا ہے تو اللہ اس تکلیف کو بڑھا دیتا ہے، بڑی تکلیف دے دیتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں شکر ادا کرنا ہو وہاں ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگوں کو آپ ملاقات کریں، آپ کہیں زندگی کیسے گزر رہی ہے، کہتے ہیں ارے وقت پاس ہو رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ کہتے ہیں نہیں میں گھر چلا رہا ہوں جی، مجھے پتہ ہے گھر کیسے چلاتے ہیں، میرا فلاں رشتہ دار اسے کیا پتہ، اگر میں گھر چلانے کی ذمہ داری اپنے بھائی کو دے دیتا، اپنے بیٹے کو دے دیتا، انہیں کیا پتہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے، میں رقم کو بچا بچا کے گھر چلاتا ہوں، کوئی مجھ سے سیکھے گھر چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو گویا کہ اس جملے کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے کم دیا ہے، اللہ نے تجھے کم دیا ہے، اور تو کم دیے پر اپنی فراست اور اپنے حساب کتاب کے ساتھ اور اپنے فہم اور ادراک کے ساتھ تو اللہ کے کم دیے پر گزارا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کم دیا ہے اور میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، نانا شکوہ نہ کرتے ہوئے بھی تو نے بڑا شکوہ کر دیا۔ اکثر کہا جاتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھے جی گھر کیسے چلایا جاتا ہے، وقت پاس ہو رہا ہے، جہاں شکر ادا کرنا تھا تو سوچ کہ میری حیثیت کیا ہے، اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے۔ اور ویسے زبانی کلامی تو کہہ دیتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، اللہ نے بڑا، لیکن حقیقتاً اس کو محسوس کرنا، دل کے اعماق تک اس بات کو پہنچانا کہ اللہ نے حقیقتاً دیا ہے اور اس کا میں مستحق نہیں تھا لیکن اللہ نے پھر بھی دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چرچا کر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں کے سامنے اعلانیہ لوگوں کو بتا، میں مستحق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، لیکن میرے کریم مولا کا کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ اور اس شکر کی ادائیگی میں، اس کی تشہیر میں، اس کے پرچار میں خوشی بھی محسوس کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہیں اللہ ان کو بڑھا دے گا، اور وہ نعمتیں قائم بھی رہیں گی۔ سب کچھ ملا ہوا ہے پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیسے زندگی گزر رہی ہے، بس وقت پاس ہو رہا ہے، سفید پوش لوگ ہیں ہم، آپ جانتے ہیں وقت کیسے گزرتا ہے،
میں چلا رہا ہوں گھر، مجھے پتا ہے گھر کیسے چلایا جائے، تجھے کیا پتا ہے؟ تیرا رب چلا رہا ہے تیرا گھر، یہ اس کا کرم ہے۔ لہٰذا جو بھی نعمت ملے اللہ کی نعمتوں کا پرچار کیجئے، لوگوں کو بتائیے میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، میرے رب نے مجھے کتنا نوازا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور دیکھیے جہاں شکوہ ہے، انسان جب کسی تکلیف پر شکوہ کرتا ہے تو وہ شکوہ کیا کرتا ہے؟ وہ تکلیف قائم بھی رہتی ہے اور بڑھا دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ عز و جل کی نعمت پر انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا فائدہ کیا ہے کہ شکر اس نعمت کو قائم بھی رکھتا ہے اور بڑھا بھی دیتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا کہ تکلیف پر شکوہ کیا، تکلیف قائم بھی رہی، موجود بھی رہی اور بڑھا دی گئی، اور نعمت پر شکر ادا کیا تو نعمت قائم بھی رہی، اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ بھی کر دوں گا۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہمیں جہاں شکر ادا کرنا ہوتا ہے وہاں چپ رہتے ہیں، وقت پاس ہو رہا ہے جی، گزر رہی ہے، اور جہاں ہمیں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں شکوہ شروع کر دیتے ہیں، فلاں تکلیف آئی، فلاں پریشانی آئی۔ لیکن ان پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا طریقہ سیکھ لیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں، محنت کریں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔